اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الیونس بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ یعنی سرپرائزنگ بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں پر خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند مرتبے ہیں. کافر کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ اسے جادو کہتے تھے کافران. آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کے طبقے یعنی لیولز وزیر کائنات کو کچھ دنوں یعنی 6 دن یا 6 الگ وقت میں پیدا فرمایا. پھر وہ عرش پر اپنا اختیار یعنی فرش پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ اوپر کے اس پہ طبقے پہ سب سے ٹاپ لیول پہ کے ساتھ ساری دنیا میں اس کے تمام اولیاء اور اجوام میں اپنے قانون یعنی سسٹم اور نظام کی صورت میں وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی پلاننگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 6 دن 6 الگ الگ وقت میں جو سو ساری کائنات بنائے اور جو سب سے اوپر آسمان میں سب سے اوپر کے طبقے پہ یعنی لیول پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ. پھر تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ وہاں پر اور جو سو اللہ تعالیٰ ایک سسٹم بنائے پوری کائنات کو چلانے کے لیے اور نظام کی صورت میں وہ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں کر سکتا. یہی عظمت و قدرت والا ہے. اللہ تمہارا رب ہے سو تم اللہ کی عبادت کرو. بس کیا تم وارننگز کو قبول نہیں کرتے یا وارننگ پر غور نہیں کرتے. آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہی پیدائش کا پروسیس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دہرا دیں گے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ان کی جزا دے یعنی ریوارڈ دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے جو کفر کرتے تھے. آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا سینٹر بنایا اور چاند کو اسے روشن کیا اور اسی کے لیے کام و بیش کم دکھانا لکھائی دینے کی منزلیں پیدا کی تاکہ تم برسوں کا حساب یعنی ٹائم معلوم کر سکو. اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر کریکٹ تدبیر کے ساتھ، صحیح تدبیر کے ساتھ، کریکٹ پلاننگ کے ساتھ. وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت یعنی کریٹر جو ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، تو اس کو جو سو کریشن کو ادانیت ایک ہے اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح کر دے جو علم رکھتے ہیں، کلیئر کر دے ان کے واسطے. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان جملہ چیزوں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں. آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی میں خوش ہے اور اسی سے ایک دم ریلیکس ہو گئے اور جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے ہیں دنیا کی زندگی میں. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ان کا رب ان کے نیک اعمال سے جنتوں تک پہنچا دے گا جس میں وہ رہیں گے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی اور یہ ٹھکانہ آخرت کی نعمت کے باغات میں سے ہوگی. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعا خیر کا کلمہ سلام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے ان کا خوش آمدید سلام یعنی ویلکم والا سلام سے ہوگا، ان کا خوش آمدید ان کے ویلکم سلام سے ہوگی اللہ اور فرشتوں کی طرف سے. اور ان کی دعا
ان کلمات پر ختم ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر اللہ ان کافروں کو عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتے جیسا وہ طلب نعمت میں کرتے تو یقیناً ان کی عمر ان کے حق میں جلدی پوری کر دی جاتی تاکہ وہ مرے اور جلد دوزخ میں چلے جائیں۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ایسا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھلا دیتا ہے اور چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اس سے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو پکارتے، جب مصیبت آن پڑتی لوگوں پر تو لوگ اللہ کو پکارتے، یہ کروٹ رائٹ کروٹ لیفٹ کروٹ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو پکارتے رہتے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف ہٹا دیتے لوگوں کے اوپر سے اللہ کو بھلا دیتے، جیسا کہ لوگ کبھی تکلیف میں تھے نہیں، اور لوگ کبھی اللہ کو جو سو مدد کے لیے پکارش نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال لوگوں کو اللہ دکھا رہا ہے جو وہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو مار دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح کلیئر آئیڈینٹی لے کر آئے مگر یہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اس سے ہم مجرم قوم کو ان کے اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا سبسٹیٹیوٹ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ہم اور ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ملاقات کے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئے یا اس سے بدل دیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسے میں فالو کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو ان میں نہ ہی تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کرتا اور وہ اس سے تمہیں انفارم نہیں کرتا۔ بے شک قرآن اترنے سے پہلے ہی میں تمہارے ساتھ ایک عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم لوگ نیکی نہیں پاتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے شیطانوں کی پوجا پر پروف میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری ریکمنڈیشن کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اس شفاعت اسنان کی اپنے من سے بنا چکے ہو، سو بات کو بات سے اللہ کو آگاہ کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اللہ کے علم میں نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ لوگ کافران بولتے ہیں کہ جو سو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جو بتا ہیں لوگ ہماری سفارش کریں گے، ریکمنڈیشن کریں گے بولتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب میں نے فرمائے نہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرے کہ لوگوں کی کوئی سفارش قبول کریں گے اللہ تعالیٰ بول کے، تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتے کافرہ مشرکین۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور سارے لوگ شروع میں ایک ہی جماعت تھے، پھر آپس میں لڑ کے الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ لڑتے ہیں۔
آپس میں لڑتے ہیں، جن کو لے کر وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فائنل نشانی کیوں ایسی چیز کیوں نہ نازل کی گئی؟ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔